السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کا آج کی لائیو اسٹریم میں استقبال ہے۔ میرے ساتھ اسٹیج پر موجود ہیں ہمارے عامر حق صاحب، اور یوں تو یہ ہفتے واری لائیو اسٹریم ہے، لیکن آج کے تعلق سے ایک اہم اعلان فیس بک پر میں نے یہ کیا تھا اور کنفرمیشن کے بعد کیا تھا کہ آج ہماری ایک ملحد سے بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، مناظرہ ہوگا، اور انہوں نے مجھے یہ ریٹن کنفرمیشن بھی دیا تھا کہ وہ ٹھیک یعنی میرے ٹائم کے اعتبار سے 10 بجے، آپ کے ٹائم کے اعتبار سے رات کے 9:30 بجے انڈیا ٹائم کے اعتبار سے وہ آ جائیں گے، لیکن اس وقت وہ ریڈار سے دور ہیں۔ ریڈار ان دا سینس کہ نہ تو میسج کا جواب دے رہے ہیں، نہ فون کا جواب دے رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا۔ تو بہرحال وعدہ کرنے کے بعد اگر یا تو ان کو کینسل کرنا چاہیے تھا یا کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ الارم کلاک نہیں رنگ کی ہوگی اور اس کی وجہ سے سوتے رہ گئے ہوں گے، اللہ عالم، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع تھا، جس موضوع پر ان سے گفتگو ہونی تھی، یہ موضوع تھا وجود باری، خدا تعالیٰ کا وجود۔ اور دراصل اس موضوع پر گفتگو کرنے کا کہ شوق کا اظہار انہوں نے خود کیا تھا اپنے ٹویٹر پر، اور کچھ یوں ہوا تھا کہ ہمارے مولانا حبیب ندوی صاحب نے ان کو میسج کیا ٹویٹر کے اوپر ٹیگ کر کے کہ بھئی اگر آپ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس اسٹریم میں تشریف لائیں۔ تو انہوں نے ابتداً کچھ یہ کہا کہ نہیں جی وہ میرے چینل پر آئیں، یہ وہ جو ایک عام طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اس کی حامی بھر لی اور انہوں نے اپنا ای میل بھی دیا، اور اس کے بعد میں نے ان کو ای میل کیا، اور بلکہ رات ان سے بات بھی ہوئی میسج کے ذریعے، اور یہاں اس وقت صبح ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہاں جی میں آپ کے وقت کے اعتبار سے پہنچ رہا ہوں، لیکن پھر ابھی تک وہ مجھے کہیں بیک اسٹیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کہ ان کے آنے کا ارادہ ہے یا نہیں۔ بہرحال اگر آ جائیں گے تو گفتگو ہو جائے گی اور ڈیبیٹ ہو جائے گی، اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہماری جو روزانہ ہر ہفتے واری جو اسٹریم ہوتی ہے اور دوسرے چینلوں پر جو روزمرہ کی اسٹریم ہوتی ہے، جس انداز سے اسی انداز سے انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ابھی لنک عام کروں گا تھوڑی دیر میں۔ ایک تو یہ کہ میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کرتے چلے جائیں اپنے اپنے گروپس میں اور فیس بک پیجز، انسٹاگرام، جہاں جہاں بھی آپ شیئر کرتے ہوں گے۔ عامر حق صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کچھ بات کا اضافہ کرنا چاہیں تو ضرور، اور اس کے بعد پھر ہم لنک پبلک کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور۔ سب سے پہلے حضرت آپ کو اور سننے والوں کو بہت پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ تھا کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اتنی نا امیدی تو نہیں ہونی چاہیے کہ آج کہ ان سے گفتگو ہونے والی تھی۔ کبھی کبھی مہمان دیر سے بھی آتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں کلاس روم میں جو لیٹ آتے ہیں، جی تو اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ان کو دینا چاہیے۔ لیٹ سی، ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہلدی گفتگو ہوگی۔ تو ایک تو یہ چیز۔ دوسرا حضرت یہ ہے کہ بڑی عرصے سے نا میسیجز وغیرہ بھی اور لوگ ذکر کر رہے تھے کہ ایمان یونین کی نا کوئی گرینڈ سٹریم، ایک جوائنٹ سٹریم جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پس پردہ تو ابھی ریسنٹلی ربیع الاول کے مہینے کے اندر ارادہ تھا، مگر سفر کی آپ کی بھی اور دیگر بھائیوں کی مصروفیت کی وجہ سے وہ پروگرام عمل میں نہیں آ سکا۔ تو مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بتا دیں اس چیز کو انشاءاللہ، اور اگر کوئی پلان ہے، کوئی ارادہ ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہو جائے۔ ہاں، گرینڈ سٹریم ہونی تو چاہیے، چونکہ ایک عرصہ ہو گیا، میرے خیال سے 1 سال سے زائد ہو گیا گرینڈ سٹریم ہوئے،
اور ایک تو یہ کہ موضوع کوئی ایسا ہو کہ جو سب کی دلچسپی کا ہو. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے ایک مرتبہ گرینڈ اسٹریم کی تھی اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی بحث و مباحثہ ہو، چونکہ وہ عید کے موقع پر تھی تو ظاہر ہے کہ اس کا نیچر الگ تھا. لیکن اب آئندہ اگر کوئی گرینڈ اسٹریم ہو تو وہ کسی ایسے حساس موضوع پر ہونی چاہیے جیسا کہ غلامی کے مسئلے پر ہماری گرینڈ اسٹریم ہوئی تھی. تو ایسا کوئی حساس موضوع منتخب کر لیا جائے اور اس کے بعد تاریخ کا اعلان کر دیا جائے تو انشاءاللہ پھر گرینڈ اسٹریم ہو جائے گی، لیکن یہ بہرحال ہونی چاہیے، ضروری ہے. بالکل. اس میں پھر یہ حل کر دیتے ہیں حضرت کے کمنٹس کے اندر، لائیو چیٹ میں بھی کمنٹس لوگ کر سکتے ہیں، مگر جب یہ پروگرام ختم ہو جائے تو آپ اس ذہن کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ کمنٹس میں اپنے سجیشنز ضرور دیں، ای میلز میں سجیشن دیں. آپ کے سجیشنز جو ہوتے ہیں ان میں سے پھر پک کرنا، چوز کرنا آسان ہو جائے گا. تو کوئی ایسا مسئلہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل افیئرز میں یا ماڈرن ٹائم کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے، یا اسلام کے اوپر کوئی ایسا اعتراض ہے جس پر شرح و بست کے ساتھ بات ہونی چاہیے مختلف اینگل سے، تو وہ کمنٹس کے اندر سجیشن دے دے تو انشاءاللہ پھر اس کا ذکر بھی ہو جائے گا اور اس کو کسی دن طے کر کے جس طرح حضرت نے کہا رکھ بھی لیں گے انشاءاللہ مناسب وقت. ایک موضوع جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور اس تعلق سے اصل میں بات کئی مہینے نہیں 1 سال ہو گیا اور وہ ذہن میں ہی رہا اور کبھی اس کی پلاننگ نہیں ہو سکی، وہ یہ کہ میراث کے موضوع پر ہماری گرینڈ اسٹریم ہونی چاہیے. یہ ایک ویسے خالص علمی اور فقہی موضوع ہے، اس لیے میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی طے ہو، ظاہر ہے کہ یہ سبھی لوگ جو ہے مل کر طے کریں گے انشاءاللہ، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی اس موضوع کے اوپر اس طریقے سے گفتگو کر سکے، چونکہ ہر ایک کی فیلڈ الگ ہے. تو لیکن ایک موضوع بہرحال ہے یہ، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع اگر ہو تو ضرور اس کو سجیسٹ کریں لوگ کامنٹ میں کر انشاءاللہ، پھر اس موضوع پر ہم گرینڈ اسٹریم کریں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل ضرور. جیسے حضرت ویسے موضوعات تو جیسے آپ نے کہا بڑے ہیں، وراثت کا موضوع آپ نے کہہ دیا، اس کے علاوہ جو حدود کا یعنی اسلام میں جو حدود ہیں اس موضوع کے اوپر، یعنی کیپٹل پنشمنٹ سے لے کے آنورڈ تعزیرات تک، تو جو ایسی سزائیں ہیں جن کو ویسٹ بڑی باربیرک اور بڑی پیگن سوسائٹی کی پریکٹس سمجھتا ہے، ہاتھ کاٹنا، کوڑے لگانا یا رجم کرنا، تو اس طرح کی پھر ارتداد کے حوالے سے، تو ان حدود کو بھی ٹاپک کے طور پر اگر رکھا جائے تو ماڈرن ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامک جو پنشمنٹ کا پورا ایک سیکشن ہے وہ بڑا مفید ہو سکتا ہے جدید دور میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ. یہ بھی ایک میری طرف سے بھی سجیشن ہے، باقی دوست اور دیتے ہیں. جی ٹھیک صحیح ہے، بہت بہتر ہے. تو چلیں یہ ابتدائی گفتگو ہو گئی ہے. اچھا، ہمارے جو احباب جڑنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. میرے خیال سے لنک تو پہلے ہی دیا گیا ہے اور میں ذرا سا کیا احباب کو بھی لنک شیئر کر دوں، اس کے بعد پھر لنک پبلک کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو جناب والا ابھی تک کے میرے خیال سے بہت سارے افراد نے اسٹریم کو شیئر نہیں کیا ہے، جو کرنا ہے، اور تاکہ ہماری جو گفتگو ہے اور جو بات چیت ہم لوگ کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے انشاءاللہ العزیز. تو چلیں جی، میں لنک پبلک کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ، یہ آپ کے پاس پہنچنے والا ہے. 1 منٹ حضرت میں بھی شیئر کر کے آیا اتنی دیر میں. جی دوست صاحب آپ شیئر کرتے رہیں. جو طریقہ کار ہے اس وقت مفتی صاحب کے میرے خیال سے فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب پر چل رہا ہے، تو فیس بک کے گروپس وغیرہ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، سٹوریز بنا سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے. تو اب آپ لوگ اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹ کیسے کریں، تو بھائی یہی طریقہ کار ہے. اب اس پر بھی اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ بھائی بس آپ پھر کہتے ہیں کرتے کرتے کوئی نہیں. تو یہ ضرور کریں اس طرف توجہ. میں خود شیئر کر کے آ رہا ہوں انشاءاللہ اپنی انسٹاگرام کی سٹوری پہ. اچھا حضرت آپ کا مائک میوٹ ہے. جی اچھا، دوسرے یہ کہ بھائی غیر مسلموں کو موقع دیں پہلے، یہ ہمارا اصول ہے. میرے خیال سے ہر ہفتے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی انشاءاللہ پھر مسلم احباب کو بھی لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، تو ہمارے پاس سب سے پہلے آئے ہیں، چلیں ان کو دیکھتے ہیں کون ہے. اجمل جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی میں بھی اویس اقبال صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جی مجھے جیسے سجیشن میں آ گئی تو میں نے دیکھ لی تھی. تو وہ جو ہے حرام اور حلال کے جو ٹاپک کو ہی وہ ایک طریقے سے سلی کانسیپٹ بول رہے تھے. تو میرا کوشچن تھا کہ جیسے کہ حدیثوں میں کلیئرلی ہے کہ اور ہمارے جو علماء بھی کہتے ہیں کہ گدھا جو ہے کیا بولتے ہیں حرام ہے، اور کہیں لیکن حدیثوں میں دکھتا ہے ہمیں کہ گدھا جو ہے وہ حلال بھی ہے. تو انہوں نے اس پہ ہی ایک اپنی رائے اور مطلب طنز کیا انہوں نے کہ ان کیس میں یہ کلیئر ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے انسان کو حرام کیا گیا ہے بہت سارے جانوروں کو، جس طریقے سے کہہ سکتے کہ جو گوشت خور جانور ہیں ان کو حرام کیا گیا ہے. لیکن بھالو تو سوری گوریلا تو یہ تو گوشت خور بھی نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ مطلب اس کی وضاحت چاہتا ہوں میں. اگر گوریلے کو کھا لیا، چمپینزی کو کھا لیا، تو بھائی یہ تو اپنے بھائی بندوؤں کو کھانا ہو جائے گا نا ایوولوشن کے مطابق. اب ایوولوشن جو ہیں وہ تیار ہیں اپنے بھائی بندوؤں کو کھانے پر. تو یہ سوال تو ان سے کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے گوشت کے تعلق سے، کھانے کے تعلق سے، صرف گوشت کے نہیں کھانے کے تعلق سے. اور یہ دو ضابطے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ضابطہ باقی ہر چیز کے تعلق سے اور ایک صرف کھانے کے تعلق سے. کھانے کے تعلق سے ضابطہ یہ ہے کہ ہر کھانا حرام ہے الا یہ کہ اس کی دلیل ہو کہ وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ ہر کھانا حرام ہے، جو بھی چیز منہ میں جا رہی ہے وہ حرام مانی جائے گی الا یہ کہ اس کی دلیل ہمارے پاس ہو کہ وہ حلال ہے. تو اب ہمارے پاس دلیل ہے کہ گائے حلال ہے، بھینس حلال ہے، بکرا حلال ہے، مرغی حلال ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اس کی یا ہرن حلال ہے، یا اس کے علاوہ جو اس سے ملتے جلتے جو اس کنبے اور قبیلے میں آتے ہیں. حضرت میرے خیال سے آپ اپوزٹ کر گئے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اپوزٹ تو نہیں کر گئے کہ یعنی ہر چیز جو ہے حلال ہے جن کا بتا دیا گیا کہ حرام ہے. نہیں، ہر چیز حرام ہے جن کا بتا دیا گیا کہ حلال ہے. یہ کھانے کے تعلق سے اصول ہے. اوکے ٹھیک ہے. عام جو اصول ہے، عام چیزوں کا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ بتا دیا جائے کہ حرام ہے. مثلا اگر آپ کوئی ٹرینڈ ہے، کچھ بھی چیز ہے، کوئی لائف سٹائل ہے، اگر اس کے تعلق سے اسلام خاموش ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کو حلال مانا جائے گا، وہ بائی ڈیفالٹ حلال ہے. تو یہ دو اصول چلتے ہیں. عام جو زندگی ہے اس میں ایک الگ اصول ہے، اور جو کھانے سے متعلق ہے، جو ہمارا جو لا آف ڈائٹ ہے وہ بالکل الگ ہے، اس کا اصول الگ ہے. تو اب جب یہ دو اصول آپ کے سامنے آ گئے، اب رہی بات گدھے کی جو انہوں نے کی ہے. مجھے نہیں پتا، میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کی ہے تو کی ہوگی. اس طرح کی بات شاید وہ ملحدین عام طور سے کرتے ہی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے نہیں دیکھی اس لیے میں بلائنڈلی کامنٹ کر رہا ہوں کہ اسلام میں جو ایک حمار کا جو لفظ ہے، بہرحال عربی زبان میں گدھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے وہ ہے حمار وحشی. اب حمار وحشی کو اگر آپ لفظی طور پر اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ ہے جنگلی گدھا. لیکن اس کو عربی میں جنگلی گدھا نہیں بلکہ عربی میں نیل گائے کے لیے حمار وحشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نیل گائے کھانا بالکل جائز ہے. اب اگر کوئی یہ کہ بھئی یہ تو اسلامک لٹریچر میں جنگلی گدھے کو حلال کیا گیا ہے، تو وہ جنگلی گدھا نہیں ہے بلکہ وہ نیل گائے ہے اور اس کا گوشت بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے زیبرا ہے، زیبرے کے لیے بھی حمار وحشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ گھوڑے کی قسم میں ہے اور گھوڑا بھی جائز ہے. اچھا، اب رہی بات عام گدھے کی، جو جس کو آپ کہہ لیجئے ڈومیسٹیکیٹڈ، وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہ کہ خیبر سے پہلے تک اس کو جائز سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس کا حکم منسوخ ہو گیا. تو یہ ایوولوشن جو ہے اسلامک لا میں یہ آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ناسخ و منسوخ ہوا ہے. کچھ چیزیں، کچھ احکام آئے تھے، پھر وہ منسوخ ہو گئے. تو جیسے شراب کا حکم ہے تو اس کے اندر بھی ایوولوشن ہوا ہے، ایسے ہی یہ چیز بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس تعلق سے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں رکھتا ہے. اسلام کی اس تعلق سے مکمل ایک دم کلیئر پوزیشن ہے. جی میں اب شاید تک اپنا سوال مکمل نہیں کر پایا تھا کیونکہ میں آج پہلی بار آؤں، تو میں مطلب ہیزیٹیٹ ہو رہا ہوں. تو ان کا یہ مطلب میں نے بہت سارے علماء کی میں نے اس پر ویڈیوز بھی دیکھی تھی، تو کچھ یہ بنیادی مجھے اصول دے رہے تھے کہ جو چیز جو جانور جو ہے وہ اگر سبزی خور ہے تو وہ حلال ہے،
تو اس کا مطلب تو سر گوریلا تو کچھ چکن وغیرہ کچھ وہ نان ویج تو کھاتا نہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ضابطہ نہیں ہے کہ جو بھی سبزی خور جانور ہوگا وہ حلال ہوگا. ضابطہ یہ ہے کہ جس جانور کے حلال ہونے کے تعلق سے نص یعنی ٹیکسٹ موجود ہے یا اس ٹیکسٹ کے اوپر ہم انالوجی کر سکتے ہیں, قیاس کر سکتے ہیں, جیسے زیبرا ہے یا اس کے علاوہ جیسے ہرن ہے اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے, تو اب اس کو ہم حلال مانیں گے. یعنی یہ نہیں کہ جو بھی جانور سبزی خور ہے وہ حلال ہے, بلکہ جو بھی حلال ہے وہ سبزی خور ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ باقی یہ سوال انہی کو کر لینے دیں. جی جی ٹھیک ہے. ورنہ اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ ڈریگ ہوتا رہے گا, چونکہ میں اپنی پوزیشن تو واضح کر چکا ہوں کہ جو بھی سبزی خور ہے وہ حلال ہے, یہ ضابطہ نہیں ہے. جو بھی حلال ہے وہ سبزی خور ہے. ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیں اوکے. اچھا جی, یہ کون صاحب ہے بھائی؟ ایٹیٹیوڈ راکس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میری برابر آ رہی ہے. جی میں بہت دنوں سے جو ہے اس اسٹریم میں آنا چاہ رہا تھا, لیکن میرے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ ملحد کی اسٹریم میں تو میرا نمبر لگ جاتا تھا, لیکن آپ کی اسٹریم میں نمبر نہیں لگتا تھا. جی تو میں سوچتا تھا کہیں میں گمراہ ہونے کی طرف تو نہیں جا رہا ہوں. اچھا, اس وجہ سے ہدایت سے کہیں دور تو نہیں ہو رہا ہوں. چلو آج ہدایت کے قریب ہوا, یہ میرے کو اچھا لگا, الحمدللہ. جی میں اصل میں بہت دنوں سے مطلب 2014 میں میرا 4 مہینے لگا تھا تبلیغی جماعت سے جڑ کے, اور میں اسٹوڈنٹ لائف سے جو ہے تبلیغی جماعت سے جڑا ہوں, اور الحمدللہ چلے کی جماعت 4 مہینے کی جماعت میں چلا ہوں, چلے کی جماعت میں امیر بن کے چلا ہوں. پھر ابھی جو میرے ساتھ جو 3-4 سال میں ہوا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ. جی مختصراً اور جلدی بتا دیں. جی ہاں بس مختصر ہی بتا رہا ہوں. جی پہلے تو ہم دوسرے اسپیکر کے بارے میں خاص کر اپنے علماء دیوبند کو سنتے تھے, یعنی مولانا طارق جمل سے شروعات ہوئی, پھر دوسرے مولانا کو سنتے سنتے پھر اپن علی مرزا تک پہنچے, علی مرزا کو سننے شروع کرے. پھر وہاں سے ان کو سنتے سنتے پھر یہ ہوا کہ کبھی غالب کمال آ گیا, کبھی حارث سلطان آ گیا, پھر وہاں سے بڑھتے بڑھتے عامر حق صاحب, ابو ذر رسپونڈ, پھر آپ کا اور اچھی طریقے سے پتہ چلا, دل کو تسلی ہوئی کہ چلو اس میدان میں کام کرنے والے آپ بھی ہے. لیکن مفتی صاحب صرف میرا ایک ہی سوال ہے, اور جس کے لیے میں اس ٹیم میں آیا ہوں. ایسے تو بہت ساری باتیں پوچھنا تھا, لیکن میں دوسری باتیں نہیں پوچھ رہا. جن حدیثوں پہ وہ اشکال کرتے وہ جواب میں پوچھنے نہیں آیا ہوں. خود بھی میں اپنے آگے مفتیان کرام سے پوچھتے رہتا ہوں اس کے بارے میں, لیکن آج جو میں صرف آیا ہوں صرف ایک سوال پوچھنے آیا ہوں. اس مفتی صاحب اصل میں یہ جتنے بھی جو ملحد کے خلاف جتنے بھی علماء اور آپ جیسے لوگ اور کیسر احمد راجہ, عامر حق صاحب, جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس میں جو ایک نامور شخصیت ابھی جو میں جانتا ہوں وہ آپ ہی کی نامور شخصیت ہے نا, یعنی علماء اور عالم کے اعتبار سے بھی کہا جائے, اور ایک مشہور شخصیت کے بارے میں آپ ہے. اسی طریقے سے اپوزٹ سائڈ میں ہم دیکھا جائے تو اس پہ حارث سلطان, ایک پاکستان کو سب سے نام نہاد ملحد ہے. اور ابھی جو بہت زیادہ جس کی چرچا ہوتی رہتی وہ ہے ایڈم سیکر, اور میں نے ساحل کو بھی سنا ہوں, ایڈم سیکر کو بھی سنا ہوں. تو مفتی صاحب میں کیا کرا, جب میرے کو آپ دونوں کے بیچ کی صحیح بات جاننا تھا تو میں یوٹیوب میں سرچ کر کر کے تھک گیا کہ کہیں میرے کو مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ورسز ایڈم سیکر یہ دکھ جائے, یا مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب یا حارث سلطان دکھ جائے کہیں پہ. مجھے دوسرے دکھے, کیسر احمد راجہ صاحب دکھے, زید پٹیل صاحب دکھے, عامر حق صاحب دکھے, لیکن مفتی صاحب ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کہ جو دو بڑی ادھر کی جو ایک اپوزٹ شخصیت بڑی ہے اور آپ, ان لوگ دونوں کے مابین کبھی کیوں ڈیبیٹ نہیں ہو پائی, یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, یہ سوال آپ نے کبھی ادھر بھی کیا ہے؟ نہیں, میں اس سوال کو ادھر تو نہیں کیا ہوں. ٹھیک, تو خیر آپ کو سب سے پہلے یہ سوال ادھر کرنا چاہیے. دیکھیں ہم نے ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ کئی سال سے ہے, اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے چینل کے اوپر نہیں جائیں گے کہ جہاں پر خدا اور رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہو. یہ ہمارا ضابطہ ہے. چونکہ میں کیا علماء بڑی تعداد میں جو دعات ہیں, داعی ہیں,
وہ اس کو قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں. قرآن میں سورہ نساء میں اس تعلق سے بڑی واضح انداز سے وضاحت آ گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیبیٹ ہمیں نہیں کرنا. آپ ایک بات بتائیں کہ ہم اگر یہ لنک پبلک کر رہے ہیں اور اس لنک کو استعمال کر کے آپ یہاں آئے ہیں تو پھر حارث سلطان، آدم سیکر اور کون کون پیکر سب آ سکتے ہیں. تو لنک پر کلک کر کے آنا ہوتا ہے نا بس. وہ تو پبلک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے روم میں بیٹھے ہیں اور اندر سے کنڈی لگا لی کچھ لوگوں کی طرح اور باہر پولیس بھی بلا لی. ایسا تو نہیں کر رہے نا ہم پبلک کے لیے ہم نے لنک کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی آ جائے. تو کسی کو اگر شوق ہے کہ وہ اسلام کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، العیاذ باللہ مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، تو بھائی وہ آ جائے اپنے شوق پورے کر لے. اچھا، حارث سلطان کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری سٹریم پر کبھی نہیں آئے. وہ ہماری سٹریم کے اوپر ایک مرتبہ ڈینیل حقیقت جو آئے تھے اور اس موقع پر یہ جو ہے اپوسٹیٹ پروفٹ کے نام سے ایک مرتد ہے، اسی طریقے سے حارث سلطان اور بھی 2-3 لوگ آئے تھے. تو ایک مرتبہ یہاں آ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں آنے میں کوئی چیز، کوئی رکاوٹ، ہچکچاہٹ نہیں ہے. تو وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. رہی بات یعنی ڈیبیٹ اسی طریقے سے ہوگی کہ اگر کسی کو، اچھا سچ والا کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تو میرے چینل کے اوپر ہوئی. آج بھی ایک ڈیبیٹ ہونی تھی جو ایک ملحد کے ساتھ ہونی تھی، جو ابھی تک نہیں آئے. ہو سکتا ہے کہ آ جائیں، تھوڑی دیر میں ڈیبیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ہم ڈیبیٹ سے نہیں گھبراتے. ہمارے پاس آتے ہی لوگ ہیں ملحدین و مرتدین، چھوٹے بڑے. ٹھیک، لیکن مفتی صاحب جیسے میں خود ابھی پچھلے 6 مہینے سے اس بارے میں بہت سوچ کے پریشان بھی ہوا کہ جب جیسے کفر ہیریٹک کی اسٹریم میں بہت سارے جو ہے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ بھی کچھ سنا کے یہ بتاتے کہ ہم نے اسلام کیوں چھوڑا ہے نا. اور دوسرے یہ طریقے سے بہت سارے دوسرے بھی ملحد اور مرتد کی اسٹریم میں اپنے مسلمان جا رہے ہیں، عورتیں چلے جاتی ہیں جن کو کچھ علم نہیں ہوتا اور بے سر پر کی بات کرتی ہے اور وہ کیا کریں، اس کا کیا کریں. مجھے کیا بتائیے، ہولڈ آن. سچ والا کے ساتھ میری ڈیبیٹ دیکھی آپ نے؟ جی دیکھو، پوری دیکھو میں، تسلی ہوئی، بہت اچھی تسلی ہو گئی. آپ کو تسلی ہو گئی. کیا لوگوں نے اس کے چینل کے اوپر جانا روک دیا؟ نہیں جاتے. تو پھر اگر ڈیبیٹ کسی کو جانے سے روک دیتی تو سچ والا کے چینل کے اوپر لوگ جانے سے رک جاتے. اسی طریقے سے قیصر بھائی کی ڈیبیٹ غالب کمال سے ہوئی، کیا اس کے چینل پر جانا روک دیا لوگوں نے؟ تو یہ تو کوئی ضابطہ نہیں ہوا نا. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ لوگ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہی ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے. اور آپ اگر آخر تک اسٹریم میں دیکھیں گے، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ نے اسٹریم میں آپ دیکھی ہوگی موسٹ لائکلی، تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا ایک سے ایک آتا ہے ہمارے پاس اور کوئی ٹاپک طے نہیں ہوتا. آ کے کچھ بھی پوچھ لو، اسی پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. جیسے ابھی جو ایڈم سیکر اور ساحل جو اتنا دھوم مچا رہے. اچھا بھائی میرے سوری حضرت، میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ فالتو کی بات دھوم مچا رہے ہیں. کس میں دھوم مچا رہے ہیں؟ ہندوؤں میں دھوم مچا رہے ہیں. تو بھائی ہندوؤں میں اور اسی طریقے سے جو لو آئی کیو کے لوگ ہیں نا، ان میں آپ گدھے کو ڈانس کرانے لگا دیں تو بھی وہ بھی دھوم مچا دے گا. تو دھوم مچانا کمال نہیں ہے. اور جبکہ ایک خاص ایجنڈا ہو جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی طرف سے وہ پروموٹ کیا ہوا ایجنڈا ہو، تو آپ کو اگر وہاں ان کے چینل کے اوپر 2000-3000 ایک ہی وقت میں لوگ دکھ رہے ہیں اور ان کو دبا کر سپر چیٹ مل رہی ہے اور ان کو دیکھنے والے، ان کو پروموٹ کرنے والے اسلاموفوبک ہیں، آپ اس کو اگر کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں تو مجھے پھر آپ کے ایمان کے اوپر شک ہے میرے بھائی. جی عامر صاحب، آپ بالکل. ہاں، میں یہ چیز کہنے لگا تھا، یہ بھائی جو ہیں ایک تو تکرار کے ساتھ ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں اور مسلسل چند لوگوں کا نام لے رہے ہیں. تو بھائی پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے، حضرت نے آپ کو ایک بار بتا دیا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ہمیں پرانا سن رہا ہو اور اس کو یہ شک اور شبہ ہو کہ ہم نے خاص لوگوں کے لیے پلیٹ فارم کھولا ہوا ہے، خاص لوگوں کے لیے بند ہے. بھائی آ جائیں، پلیٹ فارم کھلا ہے. یہ بتائیں کیا نام ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ صاحب، کیسے ڈیبیٹ ہونی چاہیے بتائیے، آپ کوئی پرپوزل دیں. میرا یہ کہنا تھا کوئی میڈیٹر بیچ میں رکھ لے، کوئی نیوٹرل آدمی. نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے. کہ آپ بتائیے پرپوزل کے کیسے ہونی چاہیے، سیدھی یعنی بالکل اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. یہاں ہونی چاہیے، ہمیں وہاں جانا چاہیے یا انہیں یہاں آنا چاہیے؟ بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ وہاں گئے تو یہ تو آپ کی انسلٹ ہے میری نظر میں. تو بھائی ملا تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کے سپورٹ میں مفتی صاحب کے، وہ نہ آپ کی اسٹریم میں نہ آپ ان کی اسٹریم میں جائے.
किसी एक ऐसे बीच वाले को सिलेक्ट किया जाए जिसमें आप हो, एडम सीकर, या आप हो या हारिस सुल्तान, और वो डिबेट बहुत अच्छी हो, लंबी हो। वो इसलिए बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब, ताकि कोई नया इंसान जो है ना, मुझे कोई एतराज कभी किसी डिबेट, किसी मुश्तरका या न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर जाने में कभी नहीं हुआ। पॉइंट ये है कि वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जो है पैदा करके दिखा दे कि किधर है। बिल्कुल, मैंने ये बात की थी, मैंने इतनी बड़ी बात की थी हजरत, मैंने कहा कि भाई समीर ने डिबेट करनी है तो एडम सीकर के चैनल पे कर ले, एडम सीकर ने करनी है तो समीर के चैनल पे कर ले, और साहिल ने करनी है तो कोहराम के चैनल पे कर ले, आजाद ग्राउंड ने करनी है तो समीर के चैनल पे कर ले। मैं तो कहता हूँ इनके अपने चैनल पे आके कर लो डिबेट। हम ये कहते हैं भाई न्यूट्रल करना है ना, ग्राउंड न्यूट्रल रखना है। तो ये ऑफर, अभी अगर ऑफर दे दी है, इस ऑफर के बाद भी अगर ये हशर है तो क्या करें? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तक तो क्या नाम है उसका, समीर, तो वो भी तो बहुत धूम मचा रहा था ना, पता नहीं कहाँ मचा रखी थी उसने धूम। उड़ीसा के अंदर भी वो मत समझो कि मैं उनकी तरफदारी, उसने तो एटीट्यूड भाई, उसने तो इतनी धूम मचाई हजरत के मंदिर तक में इनको ना म्यूट करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ये सुनने नहीं आए, ये एटीट्यूड इनका रॉक कर रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा हम भी रॉक करना चाह रहे हैं ना इधर, हमने भी तो थोड़ा रॉक करना है। हाँ, हमने भी शौक भी तो कर। इतनी धूम मचाई थी हजरत एक्स मुस्लिम्स ने, इतनी धूम मचाई है कि मंदिरों के अंदर धूम मचा दिया है मंगलसूत्र और संदूर के साथ। एडम सीकर तब भी धूम मचा रहा था जब उसने देवी देवताओं को नंगी बदतरीन गालियां दी, जो हम अपनी जुबान पर लाना अपनी तौहीन समझते हैं, वो गालियां दी। तो मेरा भाई आप क्या बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये चीजें जो है ना, ये आप हम पर छोड़ दें, ये आपको मशवरा देने की कतन कोई जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड द सजेशन कि आप इससे डिबेट कर लें, उससे डिबेट कर लें। हम डिबेट ही करते हैं, दैट्स व्हाट वी डू। हर हफ्ते हम डिबेट करते हैं। अब उसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस जगह होगी और किससे होगी, ओपन डिबेट है हमारा, ओपन चैलेंज है तमाम लोगों को, वो आदम सीकर हो कि पीकर हो, व्हाटएवर जो भी है, सबको हमारा जो है ओपन चैलेंज है कि भाई आओ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे सामने साबित करो, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करेंगे। ये हम ओपन लिंक लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप ये कहें कि नहीं जी उससे आपकी डिबेट होनी चाहिए, उससे डिबेट होनी चाहिए, ये डिरेल करना हुआ, दैट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन। आई वुड नॉट एंटरटेन दिस फर्दर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, योहान साहब, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को भी सलाम जी। बहुत शुक्रिया, मैं तो मुश्किल हो गई थी ना आमिर भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझे तो इसी जगह पर रख दी नीचे। अल्लाह आपको खैर दे। जी 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 भाई, जी कंटिन्यू। योहान, हाँ भाई, हेलो हेलो, आ रही आवाज आ रही, थोड़ा जोर से बोले भाई। नमो बुद्धाय मुफ्ती साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। बुद्धिस्ट हैं आप? हाँ साहब। अच्छा, ये वही है हजरत, ये अपना रेट लगा रहे थे कि अगर आप एथियस्ट हो जाते हैं तो इतने पैसे आपको देंगे, टेलीग्राम पे ना। हाँ, सेल नया पैकेज ने सेल निकाला है मार्केट में। अच्छा अच्छा, अम्बेडकर जी, वो तो अम्बेडकर जी को भी 5 करोड़ निजाम ने दिया था मुस्लिम। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मैंने एक बार कहा भी था कि भाई मुझे कोई रेट बताएं तो सही ना, को बार्गेन तो करें, टेबल पे को ऑफर रखें। आपने रखी नहीं मेरे सामने तो आज जब आप आए थे। अरे आप तो अम्बेडकर साहब को भी बुद्धिस्ट से मुस्लिम कन्वर्ट करे थे। भाई मुझे मैं उनका पूछ ही नहीं रहा, आप अम्बेडकर साहब को क्यों बीच में ला रहे हैं? मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ ना भाई। आपने कहा था ऑफर मैं दे रहा हूँ, आपने 5, 6, 17, 18 साल के मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर जाकर ऑफरें दी कि जनाब आपको पैसे देंगे हम अगर आप बुद्धिस्ट हो जाते हैं या एथियस्ट हो जाएं, बस मुसलमान ना रहें। हमें पीछे से फंडिंग आ रही है, आपने मुसलमान नहीं रहना, एथियस्ट बन जाए, बुद्धिस्ट नहीं भी होना। तो मैंने आपसे कहा था लाइव मुझे ऑफर दें। जी, अरे ये वही बुद्धिस्ट मॉन्क है क्या? बुद्धिस्ट मॉन्क? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, हाँ, आपके साथ तो अच्छी गुफ्तगू हो चुकी है एक मरतबा, और हम जब ये कहते हैं अच्छी गुफ्तगू तो उसकी डेफिनेशन हमारे जहन में कुछ और होती है। जी, मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च करके आया हूँ ना, तो अभी थोड़ा। अच्छा, फाइनली रिसर्च हो गई? अच्छा ठीक है, तो हो गई, चलें ठीक है। क्या किस मौजू पर बात करना चाहेंगे? हजरत इनसे रिसर्च करते हुए आपने पूछा था कि बुद्धा कब आए थे, तो इन पूछने रिसर्च हो गई। ये कहने लगे 600 साल पहले आए थे, वही है ना ये? नहीं, वो और अच्छा जी। तो क्या रिसर्च किया आपने, किस मौजू पर रिसर्च की है? बाकी रिलीजन्स पर, इस्लाम पर, बुद्धिज्म पर भी। बुद्धिज्म पर कर ली। अच्छा, तो चलें जी, बुद्धिज्म को साबित करें
کہ بدھزم ہی کیوں؟ کیونکہ بدھزم میں جو پروسیس آف